تو صحرا میں چلنے کے بعد یہ جب اس کی پیاس پانی ایکسٹرا واٹر ٹینک یعنی کہ جو ایکسٹرا اس کا پانی کا ذخیرہ ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے کوہان کی چربی پگھلتی ہے اور پھر واٹر میں ٹرانسفر ہوتی ہے وہ چیز اور پھر وہ اپنے پیاس کو بجھا لیتا ہے۔ اونٹ وہ جانور ہے جو ستارہ شناس ہے۔ آج کا دور نیویگیشن کا دور ہے، کہاں جانا ہے آپ کو، آپ نے اپنا لوکیشن بھیج دیا آپ پہنچ جاتے ہیں، مگر وہ دور سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا، وہ دور لوکیشن کا دور نہیں تھا، مگر اونٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے لوکیشن پیدا کیا ہے۔ یہ قطب تارے اندھیروں میں جو ہیں یہ دکھاتے ہیں، یہ ستارے بتاتے ہیں کہ راستہ کون ہے۔ یہ اونٹ ستارہ شناس بھی ہوتا ہے۔ یہ اونٹ کی قوت شامہ، اس کے سوکھنے کی طاقت ایسے ہوتی ہے کہ اونٹ زمین کے ذرات کو سونگھ کر یہ بتا دیتا ہے کہ پانی کا ذخیرہ کہاں موجود ہے۔ یہ اونٹ ہے، اونٹ اپنے سوار کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، یہ اونٹ ہے۔ ہم نے کہا قرآن عظیم میں اس کی مثال پیش کی گئی۔ اب میں کہتا ہوں تمہارا اس شٹل کی حیثیت اس اونٹ سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے آدمی پیدا کیا ہے، وہ تمام عجائبات اس کے اندر موجود ہیں جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جہاں تک آسمانوں کا تعلق ہے، قرآن کہہ رہا فَلَيَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اللہ نے آسمان کو بلندی عطا فرمائی ہے، اگر رفعت آسمانی میسر نہ آتی تمہارا شٹل وہاں نہیں پہنچتا۔ یہ تمام ذرائع اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے پانی کو زمین پہ بچھا دیا ہے، اللہ نے پہاڑوں کے میخیں گاڑ دی ہیں، اور جہاں تک اس بلندی کے تعلق ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا یہ شٹل وہاں گیا، ہم ستاروں ہم چاند تک پہنچے اور وہاں کے ذرات کو یہاں لے کر آئے ہیں، شاید تم نے قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ شٹل کی کوئی حیثیت نہیں براق نبوی کی آگے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر۔ اللہ نے نبی کو معراج کروایا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد محمد کو لے گیا رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تم آج ترقی کر رہے ہو، تمہارا شٹل آج وہاں پہنچا ہے، مگر آج سے 1500 سال پہلے مسلمانوں کے پیغمبر کا یہ میریکل ہے۔ It was the ascension of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to the heaven۔ نبی پاک سرور کائنات کا معجزہ یہ ہے کہ وہ اس رات میں معراج کی شب میں اللہ نے اپنے محبوب گرامی وقار کو اتنا بلند کیا کہ کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی راستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات، عشق مہمان ہوا، حسن کی گھر آج کی رات، جذبہ شوق باغوش اثر آج کی رات، اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے اللہ کا محبوب نظر آج کی رات۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے بلندیوں پہنچے، اور یہ تمام یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ سب کے سب گرز راہ مصطفیٰ بن گئے تھے۔ اس نے تعجب کا اظہار کیا کہ بتاؤ کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا یقینی طور پر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ اس نے کہا کہ ہم نے قرآن پاک کو بھی ڈسپلے کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں دوسرے کمرے میں گیا، بہت ہی بڑے سائز کا قرآن پاک وہاں موجود تھا۔ مولانا حیرت کی بات ہے، ناسا میں قرآن پاک محفوظ ہے، ناسا والے قرآن پاک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں قرآن پاک کی تلاوت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، پھر اصالہ ثواب کے لیے۔ انہوں اس مقصد کے رکھا نہیں ہے، بلکہ ہم نے کہا قرآن پاک کو دیکھو، قرآن پاک ارشاد فرما رہا یہ صرف مذہب کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک وہ کتاب ہے جو صرف مذہب کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک میں مذہب بھی ہے، قرآن پاک میں علم بھی ہے، قرآن پاک میں تقویٰ بھی ہے، قرآن پاک میں طہارت بھی ہے، قرآن پاک میں علم فلکیات بھی ہے، قرآن پاک میں فلسفہ بھی ہے، قرآن پاک میں ریاضی بھی ہے، قرآن پاک میں جیومیٹری بھی ہے، قرآن پاک میں علم حساب بھی ہے، قرآن پاک میں سمندروں کا علم ہے، قرآن پاک میں صحرا کا علم ہے، قرآن پاک میں کہکشاؤں کا علم ہے، قرآن پاک میں چاند تاروں کا علم ہے، قرآن پاک نے مستقبل و حال کے مسائل کو پیش کیا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے لوگو، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں غور کرو کہ اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اس میں تحقیق کرو، غور کرو۔ جس پہ آج امریکہ کے سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے، یقین جانو وہ دراصل ہمارا ہی سرمایہ تھا، مگر آج ہماری درسگاہیں خاموش ہیں، آج ہمارے طلبہ خاموش ہیں، آج ہمارے یہاں ریسرچ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آج ہم نے جمود کا راستہ اختیار کیا ہے، آج ہم نے تعطل کا راستہ اختیار کیا ہے، آج ہم نے اپنے علمی سرمایہ سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مد مقابل یورپ میں اسلام جو پھیل رہا ہے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ دین مصطفیٰ کو دیکھ کے پھیل رہا ہے، سبحان اللہ، قرآن پاک کی مقدس صورتوں کو دیکھ کے پھیل رہا ہے، رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام حیات کے بنیاد پہ قرآن پاک پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے اور جائزہ لیجئے، ایک عظیم پروفیسر ہے، پروفیسر مائیکل ہارٹ،
اس کی ایک کتاب ہے دی 100. مجھ سے کہا گیا طلبہ بھی یہاں موجود ہیں اور لکھنؤ یہ شہر پڑھے لکھے موجود ہیں. پروفیسر مائیکل ہارٹ ایک بہت عظیم مفکر ہے اور بہت عظیم سائنسداں ہے، بہت عظیم رائٹر ہے اور وہ اپنے دور کا مسیحی رہنما بھی ہے. اس نے کتاب لکھی ہے دی 100. آپ چاہیں تو اسے چیک کر لیں آپ گوگل پر. اس کتاب کا نام دی 100. دی 100 کتاب میں پروفیسر مائیکل ہارٹ نے دنیا بھر کے جینیس افراد کی تاریخ حیات کو جمع کیا ہے. اس میں حضرت عیسیٰ کا بھی تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے، حضرت زکریا اور یحییٰ کا بھی تذکرہ ہے. سائنسدانوں میں نیوٹن کا تذکرہ ہے، کیپلر کا تذکرہ ہے، واسکو ڈی گاما کا تذکرہ ہے، ارباب زمانے کا تذکرہ ہے، میڈیسن پر جنہوں نے کام کیا اس کا تذکرہ ہے، علم کیمیا پہ جنہوں نے کام کیا اس کا تذکرہ ہے، علم فلکیات اسٹرو فزک پر جنہوں نے کام کیا اس کا تذکرہ ہے. مگر یاد رہے پروفیسر مائیکل ہارٹ عیسائی ہونے کی حیثیت سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتاب میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتا، مگر ایسا نہیں ہے. اور پھر سائنسداں ہونے کی حیثیت سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروفیسر مائیکل ہارٹ وہ نیوٹن کا تذکرہ کرتا، مگر ایسا نہیں ہے. پروفیسر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب کے پہلے صفحہ پر جس شخصیت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. پروفیسر مائیکل ہارٹ لکھتا ہے اپنی کتاب دی 100 میں، ہی پروفیٹ محمد ہی واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولز. مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی کا عالم یہ ہے کہ جس شخص نے پوری دنیا کو معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد بھائی زندہ باد. وہ دیکھا جس نے پوری دنیا کو علمی اور فکری اعتبار سے متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کا پیغمبر محمد کی ذات گرامی ہے. اس کے بعد وہ آگے لکھتا ہے مسلمان اپنے پیغمبر کے قدموں سے، مسلمانوں کی وابستگی کا عالم یہ ہے کہ وہ دقتیں دشواریاں تو برداشت کر سکتے ہیں مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کے دلوں کی وابستگی پیغمبر کے قدم ناز سے ختم ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ لمحے کے لیے اس بات کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر عجم کے تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تم کچھ بھی کرو تمہاں ہمارے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی جا سکتی ہے مگر تصورات کی شاہراہوں پر چراغ علم مصطفیٰ جو روشن ہے تم اسے مقید نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی جا سکتی ہیں مگر ہمارے خیالات پر، ہمارے تصورات پر، ہماری فکر پر، ہمارے دل کی دہلیز پر جو محبت رسول کی شمع ہے اسے کوئی گل نہیں کر سکتا. وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے، وہ ہر عصر کے لیے ہے. پروفیسر مائیکل ہارٹ میں چند منٹ اور باقی رہ گئے، میں وقت کی پابندی کروں گا. پروفیسر مائیکل ہارٹ وہ لکھتا ہے آگے چل کر مسلمانوں کی اتحاد، بنیادی اتحاد کی وجہ یہ ہے کہ اپنے پیغمبر کے قدموں سے وابستہ ہیں. وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوتا ہے، پیغمبر کی جلوہ گری کا اہتمام ہوتا ہے. وہ رسول اللہ جلوہ گر ہیں، آقائے دو جہاں تشریف لا رہے ہیں. چہرہ ایسا ہے آپ کا جیسے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ ہو. وہ اللہ کے رسول ہیں، تشریف لا رہے میرے آقا. چہرہ ایسا، میں علماء کی توجہ چاہوں گا، چہرہ ایسا جیسے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ ہے. وہ رسول اللہ ہے جن کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے کہ بحرین تقدس کے نگینے ہیں. وہ اللہ کے رسول ہیں جن کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے کہ بحرین تقدس کے نگینے ہیں. ان کی پیشانی ایسی ہے جیسے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے. ان کا چہرہ ایسا ہے جیسے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ ہے. ان کے سینہ پاک کا عالم یہ ہے کہ سینہ پاک علم نشرح لک صدرک رمز دل ہستی کا نگینہ ہے. ان کا انداز خطاب ایسا ہے جیسے کہ مشیت غیب کے پردے سے خود بول رہی ہو. وہ اللہ کے رسول ہیں. ان کے انداز تکلم کا عالم یہ ہے کہ وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دے. ان کا انداز کلام یہ ہے وہ جب بولتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ جل اٹھے شب زدہ ماحول میں ایما کے چراغ. وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے دندار مقدس کا عالم یہ ہے جیسے کہ تجلیات کی کائنات میں شیراد شبنم کے تراشے ہوں. زندہ باد. وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا عالم یہ ہے، ان کے دندان مقدس کا عالم یہ ہے جیسے کہ تجلیات کی کائنات میں شیراد شبنم کے تراشے ہوں. وہ اللہ کے رسول ہیں، سرور کائنات ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے وہ رسول گرامی وقار جلوگر ہونے والے ہیں. مسلمان جمع ہو جاتے ہیں انڈونیشیا سے لے کر اور ویسٹ انڈیز تک. ہم جب 2009 میں لیبیا گیا، میں قذافی سے میں نے ملاقات کی ہے، میں نے قذافی سے ملاقات کی ہے. اور میں یہاں لکھنؤ کے بہت بڑے ادارے کے ایک پروفیسر سے میری وہاں ملاقات ہوئی.
ہوٹل لکھنؤ کی بات ہے تو لکھنؤ میں کر رہا ہوں. تو الکبیر ہوٹل میں لکھنؤ کے ایک بہت بڑے ادارے کے ایک بہت بڑے پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ حضرت معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے کہ اگر یہ جلوس جو کل نکلنے والا ہے قذافی اس کی قیادت کرنے والے ہیں, طلائع بدر علینا پڑھا جائے گا, نبی کی بارگاہ میں قطیزہ بردہ کی تلاوت کی جائے گی, ہم اپنے آقا و مولا کو سلام بھیجیں گے, دلوں کا سلام ہوگا, نذرانے خلوص پیش کیے جائیں گے. ہم جو آئے ہیں ہندوستان سے ہم یہ پڑھ رہے ہوں گے کل کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, زندہ باد, طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. ہمارا عالم تو یہ ہے, اور یقین نہ آئے تو کل صبح کا اجالا جب طلوع ہوگا تو آپ دیکھیے کہ لیبیا کی شاہراہوں میں یا افریقہ کے مسلمان ہو یا امریکہ کے مسلمان ہو یا یورپ کے مسلمان ہو یا یہ عربی ہو, یہ سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو مگر یہ ضرور پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے زندہ باد, زندہ باد, ہدایت پہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت سلطان الہند کانفرنس. زندہ باد. میں نے کہا کہ یہ اردو سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو مگر یاد رکھو ویسٹ انڈیز سے لے کر اور افریقہ کے ساحل تک آذان کے بعد مسجد کے میناروں سے جو آواز جمعے کے بعد سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت سبحان اللہ, سبحان اللہ. آذان کے بعد مسجد کے میناروں سے جو آواز سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے وہ مصطفیٰ, میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں, جو آواز سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام ہے. میں نے ان سے کہا پروفیسر صاحب یہ بتایا کہ اگر یہی جلوس جو کل یہاں نکلنے والا ہے اگر لکھنؤ میں نکالا جاتا تو آپ کہتے کہ یہ تو بدعت ہے, یہ تو شرک ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, پرمیشن نہیں ملنے والا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. نئے لوگوں نے ایک نئی چیز کا آغاز کر رکھا ہے, یہ سارے بریلوی لوگ ہیں جنہوں نے نئی چیز کو آغاز کر رکھا ہے, روڈ کو جام کر رکھا ہے, اس کی پرمیشن نہ دی جائے, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. میں ان سے کہا کہ یہ بتائیں کہ جو چیز لکھنؤ میں شرک و بدعت تھی اسی بدعت کا ارتکاب کرنے کے لیے آپ لیبیا کیوں آئے؟ زندہ باد. کیا بات ہے بھائی بابا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر علامہ شعیب صاحب نے جلوس کا انعقاد کیا ہے تو یہ بدعت و شرک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کا پریس, آپ کا میڈیا اور آپ کے اخبارات, آپ کے پوڈ کاسٹ یہ بار بار اس کو آواز دیتے ہیں, مگر جو چیز لکھنؤ میں بدعت تھی جسے آپ شرک کہہ رہے تھے اسی شرک کا ارتکاب کرنے آپ لیبیا کیوں آ گئے؟ آپ نے ایک لمبا سفر کیوں طے کیا ہے؟ میں نے کہا سنو اس کی اور پھر یہ تانا دیتے ہو کہ یہ بریلوی لوگ ہیں, یہ مصطفیٰ محمد علیہ السلام مسجدوں میں پڑھتے ہیں. واللہ العظیم آپ کو یقین نہ آئے تو کل صبح کے وقت آپ دیکھیں گے کہ اسی ہوٹل کے بڑے اسٹوڈیو میں ہال میں سب سے پہلے جو آذان کی آواز کے بعد جو آواز گونج رہی ہوگی وہ سارے انڈو پاک کے لوگ, دنیا بھر کے آئے ہوئے لوگ یہاں مندوبین ہوں گے, جو اس میں افریقی بھی ہوں گے, امریکی بھی ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا تابہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا پھر سنیں, وہ خاموش ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ سنیں یہاں جو چیز آپ کو لے کر آئی ہے وہ قذافی کا ڈالر آپ کو لے کر آیا ہے, جو قذافی کا ڈالر آپ کو لے کر آئے ہیں, یہ نذرانے آپ کو لے کر آئے ہیں, مگر ہمیں یہ ڈالر اور ریال نہیں, ہمیں تو مصطفیٰ کا جمال لے کر آیا ہے. زندہ باد, زندہ بڑے باد. کونین کی عظمتیں لے کر آئی ہیں. الحمدللہ. ہم جہاں بھی گئے, ہم عراق گئے تو ہم نے وہی کہا, ایران گئے تو وہی کہا, لیبیا گئے تو وہی کہا, حجاز گئے تو وہی کہا, ترکی گئے تو وہی کہا, سیریا گئے تو وہی کہا, مراکش گئے تو وہی کہا. ہمارا دین ایک ہے, ہمارا ایمان یہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری یہاں کا خاک مدینہ. اور زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. واہ واہ بھائی, واہ واہ, بہت اچھا, ماشاءاللہ. یہ وہ طاقت ہے جو محبت رسول کی طاقت ہے, سرور کائنات کے لائحہ نظام حیات کی طاقت ہے, اور محبت رسول فاتح اعظم ہے. بدر کی زمین محبت رسول ہے, خیبر کی زمین محبت رسول ہے, کربلا کی زمین محبت رسول ہے, احد کی زمین محبت رسول ہے, اور فاتح منگو کی تاریخ محبت رسول سے بھری ہوئی ہے. ابھی حال ہی میں ایک شخص نے باضابطہ طور پہ لندن میں ایک بہت بڑے چرچ کو خرید کر اسے مسجد بنا دیا ہے, اسے مسجد بنا دیا ہے. الحمدللہ. امریکی فوج کا ایک کمانڈر تھا, اس نے بیان دیا ہے کہ ہم جب افغانستان میں تھے تو ہمارا کام ہے, میں نقل کر رہا ہوں جو واقعہ ہے, کہ امریکی فوج کے کمانڈر نے بیان دیا
کہ ہمارا کام یہ تھا کہ ایوری فرائیڈے، ہر جمعے کے دن ہم مسجد کے باہر کھڑے ہوتے، ہماری ڈیوٹی تھی، ہم مسجد کے باہر کھڑے ہوتے، مسلمان بڑے وقار کے ساتھ وہ باوضو ہو کر مسجد میں داخل ہوتے، سرخویدہ داخل ہوتے، سلام کر السلام علیکم پیس بی اپون یو، وہ سلام کرتے بھی داخل ہوتے، جن کے بارے میں کہا گیا تھا یہ ٹیررسٹ ہیں، مگر جب وہ کہتے ہیں السلام علیکم پیس بی اپون یو تو کہتا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، مگر یہ گزرتے ہیں تو پیس بی اپون یو ہم پہ سلامتی بھیجتے ہیں، یہ تو پرامن لوگ ہیں، یہ تو سلامتی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ہر جمعے کو وہاں حاضر ہوتا، وہ کہا کہ اذان کی آواز جب بلند ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا مجھے کہ یہ آواز سدرہ کی آواز ہے، یہ آواز عرش کی آواز ہے، کیا بات ہے، یہ آواز ملکوتی فرشتوں کی آواز ہے، یہ آواز درد دل کی آواز ہے، یہ آواز سوز جگر کی آواز ہے، یہ آواز فتح و کامرانی کی آواز ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب میں عربی سمجھ گیا تو اذان میں ایک لفظ یہ بھی ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کم ٹو دا سکسیس، کم ٹو دا سکسیس، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ کہتا ہے یہ کون سی نماز ہے مسلمانوں کی، یا آخر یہ کون سی عبادت کا طریقہ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ آؤ کامیابی کی طرف؟ آخر وہ کامیابی ہے کہاں؟ آخر وہ کامیابی ہے کہاں؟ آخر وہ فتح مندی ہے کہاں؟ اس نے کہا کامیابی کا کوئی تو راز رہا ہوگا، اس لیے کہ مسلمان جہاں بھی گئے ان کے پاس کچھ رہا ہو یا نہ رہا ہو، ایک ہاتھ میں قرآن پاک اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کی سنت تھی، اور ان کے سینے میں سرکار کی محبت تھی۔ وہ جہاں بھی جاتے سمندر انہیں راستہ دیتا اور آسمان کی بلندیاں اتر کر ان کے قدموں کا بوسہ دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سلطان الہند کانفرنس، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد بھائی زندہ باد، سبحان اللہ۔ جمعے کا دن تھا، لوگ جا رہے تھے نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد ایک دن میں نے مسجد کے کمیٹی سے نے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مسجد میں داخل ہو سکوں، مسجد میں داخل ہو سکوں؟ اب یہیں سے اس کے دل و دماغ کی شاہراہ پر عشق رسالت کی شمع روشن ہو گئی تھی۔ الحمدللہ۔ اب اسے آپ پابند سراسر نہیں کر سکتے، اب اسے آپ قید و بند میں نہیں ڈال سکتے۔ یہیں سے ایک سفر کا آغاز ہے، یہ وہ سفر ہے جو روحانیت کا سفر ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بے شک۔ اب یہی دل کا دروازہ کھل رہا ہے، اب یہیں سے ایمانیات کا جمال روشن ہے، اب یہیں سے وہ اپنے عقبہ کی تابناکی کو محسوس کر رہا ہے، اب یہیں سے وہ کون و مکان کے تاجدار کی راہوں میں اپنی نگاہوں کا فرش بچھا کر بھی اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کر رہا ہے۔ ابھی وہ عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوا، جب میں اندر داخل ہوا کہ میں